الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے. اس سے پہلے مہینہ ربیع الاول شریف کا گزرا، جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے طرز عمل، ان کے حالات زندگی بیان ہوئے. اور یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے. اس مہینے کا تعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے منسلک. آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے. ربیع الثانی کی آج 5 تاریخ ہے. اس اعتبار سے ایک یادگار اس میں ان کی منائی جاتی ہے 11ویں شریف، جو 27 تاریخ اسی اکتوبر کی 27 تاریخ کو پڑتی. انبیاء کرام کی زندگی میں اگر کوئی حیرت انگیز و محیر العقول چیز پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور نبیوں سے کوئی ایسی چیز صادر ہو تو وہ معجزہ ہے. نبی نے اگر کسی سوکھے درخت پہ نظر ڈال دی، ہرا ہو گیا، تو وہ معجزہ ہے. اور نبیوں کے بعد جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ اگر کسی مرد مومن، کسی اللہ والے کی نظر سوکھے درخت پر پڑ جائے، ہرا ہو جائے، تو اس کی کرامت. معجزے کی بھی ضرورت تھی، کرامت کی بھی ضرورت تھی. آدمی کے کچھ اعتقاد اس طرح سے بگڑ چکے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے. سادہ باتیں سمجھ میں یوں ہی نہیں آتی رہی، لیکن جب حیرت انگیز چیزوں کو دیکھا تو ایمان لے آئے. نبی کے زمانے میں یہودی اعرابی اس طرح سے آتے اور جڑتے رہے، اور بزرگوں کے دور میں یہ لوگ ان کی حیرت انگیز کارناموں کو دیکھ کر کے لوگ ان سے جڑتے رہے، اور اس سے دین اسلام کی تبلیغ کافی حد تک معیار تک ہوئی. درود و سلام محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جس کی زندگی، جس کا طرز عمل رہتی دنیا تک مشعل ہدایت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی بے مثال اور انوکھی کتاب نازل فرما کر کے ساری کائنات کے سارے مسائل کو بیان فرما دیا کہ میرے بندے کسی بھی مسئلے میں کورے نہ رہ جائیں. ساری چیزیں ان کو واضح کر دی. یہ الگ چیز ہے کہ ہم نہ تلاش پائیں، ہم نہ اس کی جستجو کریں، ہم اپنی اصلاح نہ کر سکیں، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. درود و سلام ہو محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم، ابھی گزشتہ جمعے میں سر نے بڑی وسیع تقریر کی، بڑی واضح طور پر آپ کو یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین سے آپ کا کیا وعدہ ہے، کیا ایگریمنٹ ہے، اور کس طرح سے اللہ کا قرب حاصل ہونے کے لیے ایک راستہ آپ کو بتایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی روشنی میں۔ جن لوگوں نے اس پہ غور و فکر کی انہیں یقیناً اس کا فائدہ حاصل ہے، یقیناً وہ نفع میں ہیں۔ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، کہیں تنزل کہہ کر کے، ما قدمت لغت کہہ کر، کس طرح سے کہیں قرآن کا حوالہ آیتوں کے ذریعے سے نمبر بتا کر کے دیا، اس طرح سے ہمیں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے واسطے کو بتایا کہ کس طرح سے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اس پہ کتنا چھوڑتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سن لیا ہے اور آپ نے غور و فکر اس پہ اگر کی ہے تو آپ کو یقیناً اس کا نفع اور فائدہ ملے گا۔ اکثر آپ کا بیان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی روشنی میں خدا تک پہنچنے کا ہوتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ جدا نہیں ہے۔ دونوں پڑھنے کے بعد ایمان تکمیل تک پہنچی ہے۔ ہم آپ کو محمد رسول اللہ کے سلسلے سے احادیث کریمہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے احکامات تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے خدا تک پہنچتے ہیں، کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر کے خدا فتبعونی یحببکم اللہ کے مصداق بنتے ہیں۔ انہیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں، مثال کے ذریعے سے آپ اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیے، گاڑی روڈ پہ بگڑتی ہے لیکن بننے کے لیے گیریج ہی میں جانا پڑتا ہے، چاہے روڈ پہ بگڑے یا کھیت میں بگڑے، کھلیہان میں بگڑے، کہیں بگڑے، گیریج میں اس کو جانا ہے۔ اور جاتی کیسے ہے؟ دوسری گاڑی اس کو ٹوچن لگا کر کے پہنچا دیتی ہے گیریج میں۔ ایک گاڑی وہ بھی بگڑتی تو 4-5 لوگ دھکا دے کر کے لاتے ہیں، وہ لیٹ میں پہنچتی ہے، لیکن آتی دونوں گاڑیاں گیریج میں بننے کے لیے، دونوں کو ٹھکانا وہی ہے، دونوں وہی بنے گی۔ ایک ڈائریکٹ جو ہے ٹوچن لگ کے آ جاتا ہے اور ایک کو لوگ دھکا دے کر کے آہستہ آہستہ لا کر کے گیریج تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی بات کو دھیان میں رکھیے۔ اب ہوتا یہ ہے، آگے بھی واقعات سے آپ سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کو اپنے کرم کی کمند، اپنے کرم کی رسی ڈال کر کے کن کو لے لیا ڈائریکٹ، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو دھکا دے کر کے آہستہ آہستہ وہاں گیریج تک پہنچتے دونوں وہی ہیں۔ حضرت بہلول دانا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، مسجوب ہیں۔ ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے کارندوں کو، وزیروں کو بھیجا کہ بہلول دانا سے کہہ دو شہنشاہ وقت تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب وہ مسجود کے پاس جب پہنچتے ہیں ان کے سپاہی، بہلول دانا سے کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے آپ کو بلایا۔ آپ کہتے ہیں مجھے کیا کام بادشاہ وقت سے، ہمیں تو کوئی ضرورت اس سے ہے نہیں، مجھے جانے کا کیا مطلب بادشاہ کے دربار میں۔ حالانکہ ان کے سپاہی، ان کے قاصد بڑے منت و سماجت کے اللہ والا آیا نہیں، آ کر کے بادشاہ وقت سے کہا کہ وہ تو بالکل مسجود تیار ہی نہیں ہو رہا۔ ہارون رشید ناراض نہیں ہوئے، کہنا کہ ٹھیک ہے، جب وہ مست ملنگ جب شہر میں داخل ہوگا تو کمند ڈال کے اس کو لے لیا جائے گا۔ بیٹھے رہے، اتفاق سے ایک دن مسجود بہلول دانا ہوش میں آیا اور بغداد کے شہر میں داخل ہونے لگا تو محل سے ہو کر کے راستہ گزرتا۔ بادشاہ وقت نے دیکھا بہلول دانا آ رہے ہیں تو اپنے قاصدوں سے کہا، سپاہیوں سے کہا، وزیروں سے کہا کہ کمند ڈال کے، جب محل کے کنارے پہنچ گئے تو کمند ڈال کے فوراً پھنسا کر کے محل میں داخل کر لیا۔ بہلول دانا جب محل میں پہنچے کہا کیوں مجھے بلائے ہو، کیا کام ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ خدا تک پہنچے کیسے، بس اسی بات کے لیے کہ خدا تک پہنچے کیسے؟ تو بہلول دانا نے کہا جیسے میں آپ تک پہنچا۔ تو کہا میرے تک کیسے پہنچا؟ کہا جیسے میں خدا تک پہنچا۔ کہا یہ بات تو میرے سمجھ میں نہیں آتی، حضور اس کی وضاحت تو کرو کہ کیسے آپ خدا تک پہنچے ہو۔ تو آپ دونوں باتیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کہہ دیتے، میں سمجھ بھی نہیں پاتا۔ فرمانے لگے، بہلول دانا نے کہا اگر میں چاہتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، غسل کرتا، اچھے کپڑے پہنتا، عطر لگاتا، چل کر کے دربار کے گیٹ تک آتا، وہاں ایک لیٹر لکھتا، پھر آپ کے قاصد کو دیتا، وہ جا کے آپ تک پہنچاتا، پتہ نہیں آپ مجھے ریسیو کرتے یا نہیں کرتے۔
اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی. لیکن جب آپ نے ہم کو چاہا تو نہ مجھے نہانے کی ضرورت پڑی، نہ کپڑا بدلنے کی ضرورت، نہ عطر لگانے کی ضرورت پڑی، نہ چلنے کی ضرورت پڑی، نہ کاسے سے کہنے کی ضرورت پڑی، نہ لیٹنے کی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. آپ نے ہم کو چاہا، اپنے کمند کو ڈال دیا اور ہم کو دربار میں بلا لیا. اللہ رب العالمین جب جس کو چاہے گا، کوئی ادا اس کی پسند آئے وہ چاہے لے تو فوراً پہ کرم کی رسی ڈال کے بلا لے. اب آؤ آگے میں بتاؤں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کہ قرآن کریم کو روشنی میں کہ کس طرح سے اللہ نے بلا لیا. آپ نے بشر حافی کو سنا ہوگا. بشر وہ ایسا شخص تھا جو شراب بیچتا، شراب پیتا، کئی جگہوں پر اس کی کمپنیاں تھیں اور شراب کا بہت بڑا عادی تھا. کون سی بات ایسی تھی نہیں جو اس کے اندر نہ اس وقت رہی ہو. ایک دن بشر حافی اپنے گھر سے کارخانے کو جا رہے تھے. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا لیا، دیکھا، نظر پڑ گئی، دیکھا، اس کو صفا کیا، عطر لگایا اور کہا بسم اللہ تیرا مقام تو بہت اوپر ہے، تو نیچے کیوں پڑا. بس صرف اتنی سی ادا اللہ کو پسند آئی. بشر اپنے کارخانے میں گئے، شراب کا کاروبار شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد کو بھیجا، ایک ولی کامل کو بھیجا اور کہا جا کے بشر کے نام سے میرا سلام کہہ دے. وہ قاصد پہنچا اور خبر دلوایا. بشر حافی نے کہا ابھی مجھے موقع نہیں، کہہ دو بعد میں آئے. انہوں نے کہا نہیں، فوراً تمہاری عزت اللہ کا پیغام آیا ہے. بشر دوڑے ہوئے ننگے پیر آئے اور سلام لیا اور غور و فکر کرنے لگے کہ جس پروردگار عالم نے مجھ جیسے گنہگار کو اتنی سی بات پہ رضامندی کا اظہار کیا، میرے نام سلام بھیجا ہے، وہ پروردگار کتنا رحیم و کریم ہوگا. اور وہیں سے ان کے دل کے دروازے کھل گئے اور ہدایت پہ آ گئے. ابو بکر بن حوارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بشر حافی ان 8 بغداد کے ان 8 لوگوں میں سے ہیں جو کتب و اوقات کے پوسٹ میں ہیں. 8 میں سے فرمایا کہ انہی میں سے معروف کرتی ہیں جنید بغدادی ہیں، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور احمد بن حنبل ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو بغیر محنت و مشقت کیے ہوئے، بغیر کسی دقت کے اتنے بڑے عروج پہ پہنچ گئے جہاں سالک و مسجوب و کتب ہوتے ہوئے جا کر کے اوتاد و ابدال کے درجے پہ پہنچتے ہیں. اتنا بڑا پوسٹ ملے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بشر حافی نے کون سا چکلا کیا تھا، کون سا عمل کیا تھا، کتنی تہجد پڑھی تھی، کتنا نبی کی پیروی کی؟ اس وقت کچھ نہیں. ایک ادا اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اپنے کمند کو ڈال کر کے اس ٹوچن کو لگا کے بشر حافی کو لے لیا. تو اللہ رب العالمین بڑھتار صاحب. اور آگے بڑھ جاؤ، حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑا ولی کامل ہے، لیکن فضیل بن عیاض کی زندگی ڈاکہ مارنے میں گزرتی تھی. بہت بڑے ڈکئی تھے. قافلے والے نہیں جاتے تھے رات میں کہ فضیل ڈاکو یہی ہوگا اس لیے رات یہی رک جاؤ، جنگل میں مت گھسو. لیکن وہ فضیل ڈاکہ مارنے کے لیے ایک مکان پہ کمند ڈال کے چڑھ گئے. انہیں پتا نہیں تھا کہ جس کمند کو ڈال کے اس محل پہ چڑھتا ہوں اس کے اوپر بھی ایک کمند ہے جو ڈال کے مجھے اوپر لے لے گا. کمند ڈال کے چڑھ گئے. قرآن کریم کے صاحب خانہ تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے اس قرآن کی آیت کو سنی. کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا ایمان لانے کا، سدھرنے کا؟ انہوں نے فوراً کہہ دیا کیوں نہیں. اور اسی وقت دل کی دنیا کھل گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کمند کی رسی ڈال کر کے فضیل بن عیاض کو صالحین اور عابدین اور اولیاء میں سے شامل کر لیا. اور پھر کیفیت ان کی ہو گئی کہ عبادت و بندگی بھی اس طرح ہو گئے کہ امام وقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اگر فضیل بن عیاض کے دربار میں کوئی یا اللہ کہہ دیتا تو فضیل پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے. اور جس دن ان کا انتقال ہوا تو امام وقی کہتے تھے کہ آج خوف خدا دنیا سے ختم ہو گیا. ایسے لوگ تھے. اور آپ یہ بھول نہیں سکتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قافلہ جب ہمدان سے آگے بڑھا تھا اور وہ چوروں بدماشوں کا گروہ جب آیا تو اس میں کوئی نمازی و پرہیزگار و عابد و زاہد و چلا کش نہیں، بدماشی کرنا بدماشوں کا گروہ تھا. لیکن جب حضرت شیخ کی ایک سچائی، اللہ کے احکام کی ایک پابندی کی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کو بچتے ہوئے آپ نے سچ بات کہہ دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اسی ایک سچائی نے ان سارے بدماشوں کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم اول من تاب علی یدی. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی گروہ تھی جو میرے ہاتھ پہ توبہ کیا ایک سچائی کی بنیاد پر. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ رب العالمین نے، اللہ پروردگار جب کسی سے کسی بات میں خوش ہوتا ہے
کس کوئی عطا اسے پسند آ جاتی ہے تو اپنے رحمت کا ٹوشن ڈال کر کے اس کو اپنے دربار میں بلا لیتا ہے، اعتبار اس کے کہ ہم نہ جانے کتنے زمان تک قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور مسجدوں میں پیش آنے، ہم پھر بھی جو ہے ہمارے اندر دل کی دنیا ہماری بدلتی نہیں، ہمارے اندر ساری برائیاں موجود ہوتی ہیں اور سارے عمل ہم کرتے، نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، زکات بھی دیتے، ملاوٹ بھی کرتے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی روشنی میں اللہ نے انہیں روشن ڈال کے ڈائریکٹ انہیں بلا لیا، طلب کر لیا اور ان کے دل کے دروازے کھل گئے۔ لیکن دوسرے راستے یہ ہیں کہ جب آدمی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، وہ گاڑی کہ جس کو دھکا دے کر کے آہستہ آہستہ گیرج تک پہنچائے، وہ گاڑی یہی ہے کہ صحابہ کرام کفار و مشرکین کے بیچ میں کلمہ بتایا، ان کے بیچ میں اپنا کردار دکھایا، ان سے سزائیں جھیلی، نہ جانے کیسی کیسی بلائیں جھیلی، پھر اسلام میں مکمل طور سے ان لوگوں کو داخل کیا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اور داخل کرنے کے بعد پھر نمازوں کا اہتمام کیا، برائیوں سے روکا، خود برائیوں سے بچے، خود جو ہے ظلم و زیادتی سے بچے اور لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، نمازوں کو پڑھا، روزہ رکھا، زکات دیا، حج کیا، حقوق ادا کیا، آہستہ آہستہ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، وہ نبی کی اتباع کرنے والے ہوئے اور اللہ ان سے محبت ہے، وہ انڈائریکٹ میں نبی کی پیروی کر کے لا الہ الا اللہ کا مصداق بن گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، نبی کی اتباع کر کے اللہ کے نزدیک محبوب ہو گئے۔ تو ایک گروہ تو وہ ہے کہ جس پہ اللہ نے اس کی کسی ادا پر کرم فرما دیا، ولی کامل کر دیا، اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اور وہ گروہ جا کر کے لا الہ الا اللہ سے مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تو نے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ سے بھی ملا ہوا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب دونوں کلموں کی عمل ہو گیا، کبھی ڈائریکٹ رب کو مان لیا، کوئی ادا آ گئی، اور کبھی محمد الرسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ان کے اصول حسنہ اور اس طرح سے روزہ نماز، رزق حلال، گناہوں سے توبہ، ذکر، شکر، فکر کرتے کرتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو چاہے وہ ٹوچن لگا کے ڈائریکٹ گیرج تک پہنچ جائے، چاہے دھکا دے کر کے آہستہ آہستہ کر پہنچ جائے، لیکن پہنچنا تو اللہ کی بارگاہ میں، پہنچنا تو اسی گیرج میں ہے۔ ایمان بگڑتا ہے بازاروں میں، ایمان بگڑتا ہے کچہریوں میں، ایمان بگڑتا ہے تجارت کے ملاوٹ میں، لیکن بنتا ہے مسجدوں میں آ کر کے، یہاں اللہ کا خوف داری ہوتا ہے، یکسو ہوتا ہے آدمی، اب اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھا عمل کرنے کا عزم کرتا ہے، یہاں شکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تمام معاملات کو یہاں یکسو ہو کر اللہ سے لو لگاتا ہے، تو اللہ سے لو لگا کر کے اپنے قلوب کو برائیوں سے پاکیزہ اور صاف و ستھرا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے یا تو رحمت کی رستے اور کمند ڈال کے لے لے، اور یا تو آپ اپنے عمل سے نبی کی اتباع کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ ہو جاؤ، نبی کی بہتر اتباع کرو کہ آپ اللہ کے قرب میں ہو جاؤ۔ اب جو آیت کریمہ میں نے یہ تو بطور تمہید کے آپ کے بیچ پیش کر دیا کہ اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ بھی آپ اس سے ربط بنا لو، اور اگر نہیں اس طرح سے آپ کو کوئی ادا آپ کی پسند آتی کہ آپ کے دل بند دروازے کھلیں، تو آپ کو عمل کر کے آہستہ آہستہ ذکر و شکر اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نبی کا قرب حاصل کرو، اور بہتر طریقے سے اپنے عمل کو کرتے ہوئے جاؤ تاکہ یحببکم اللہ ہو جائے۔ جب فَاتَّبِعُونِی ہوگی تو یحببکم اللہ ملے گا، جب نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا چلوں۔ قرآن کریم 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 62، 63، 64۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، الا خبردار، ان بے شک، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی رنج و ملال ہے۔ لیکن غور تو یہ کرنا ولی ہے کون؟ قرآن آگے بتا رہا الذین آمنوا کانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کیا۔ سبوں کو ولی نہیں، جسے قرآن بتا رہا ہے کہ الذین آمنوا کانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کیا، ان کے لیے فرمایا قرآن
کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہی ہے جو ایمان لائے ہو، ایمان والا ہو، یتقون اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، جس کی زندگی پاکیزی میں گزری ہو، جو اللہ بھی ایمان لایا ہو، ہوش آواز میں رہ کر کے خدا کی بندگی کیا ہو، وہ ولی کامل ہے۔ اب مسئلہ اولیاء اعظام کے ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے مختلف دماغ ہے، مختلف ذہن ہے، مختلف عقیدے ہیں۔ اس کے لیے میں تمہیدی بات دو جملہ اولیاء کرام کے متعلق بھی کہہ دوں کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے سادہ آئینہ لگاؤ۔ جب سادہ چشمہ آپ کا لگے گا تو سرخ سرخ دکھائی پڑے گا، سفید سفید دکھائی پڑے گا، لیکن اگر آپ کالا چشمہ لگاؤ گے تو سفید دودھ بھی آپ کو کالا نظر آئے گا۔ آپ اگر سرخ چشمہ لگاؤ گے تو ہری سبزی بھی، ننوا بھی آپ کو ہرا نظر آئے گا، پھر آپ کو اعتراض پیدا ہوگا۔ آپ آئینے کو بہتر لگاؤ، سادہ آئینہ لگاؤ کہ دودھ سفید دکھائی پڑے، سبزی ہری دکھائی پڑے، سیاہی سیاہی دکھائی پڑے، سفیدی سفیدی دکھائی پڑے۔ جب اس طرح کا آئینہ ہوگا تو سمجھنا آسان ہوگا۔ اولیاء کرام کے متعلق دو گروہوں میں بات بٹ جاتی ہے۔ اسی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور خدا کرے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق ہو، ہم صحیح طرح سے سمجھ جائیں کہ اولیاء کرام کی عظمتیں کیا ہیں۔ ایک شخص اولیاء کرام کے متعلق ان کے کارناموں سے گھن کرتا ہے کہ اولیاء کرام کے معاملات بہت ہی خراب ہیں، اس سے نفرت کرتا ہے ان کے معاملے میں۔ ایک گروہ وہ ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، لیکن صرف سمجھنے کا ہیر پھیر ہے۔ ابھی ایک دن سر سے تبادلہ خیال ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک گلاس پانی ہو اور اس میں آدھا ہو، تو بات تو وہی دونوں کی صحیح ہے، لیکن انداز بدلا ہوا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس گلاس میں آدھا پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے، اور دوسرا کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے۔ دوسرا کہتا ہے اب نیچے سے کہو تب بھی وہی بات، اوپر سے کہو تب بھی وہی بات۔ گلاس وہ کہتا ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے دیکھ کے کہتا آدھی گلاس خالی ہے تو بات دونوں کی جملہ کا ہیر پھیر ہے۔ اللہ والوں کا مقام اور ان کے درجات کے متعلق جو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ سچ ہیں، حق ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ سچ اور حق ہیں۔ اب دونوں کی وضاحت کیسے ہو؟ توجہ چاہیے، توجہ سے سنیں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ ان اللہ والوں کے دربار میں پہنچ کر کے اگر آپ نے انہیں سجدہ کر لیا یا ان سے مطالبہ کر لیا یا ایسی چیزیں کیا جو عام طور سے لوگ بحث و مباحثہ میں کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کا عقیدہ، ان کے متعلق بہتر یہی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، سب کے ساتھ یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو اولیاء کرام سے نفرت کرتے ہیں ان کے ماننے والوں کے ذریعے سے نفرت کرتے ہیں، اور جو ان کو مانتے ہیں وہ ان سے یہ کہتے کہ ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے دیکھیں کہ ان کی عبادت کیا تھے، ان کی ریاضت کیا تھے، ان سے دعا ہوتی ہے، دعا کرتے، فیض حاصل کرتے۔ قبروں پہ آپ کہیں بھی جاؤ گے دعا کرو گے تو ضرور، ابھی سر نے بتایا کہ اگر آپ پوری طاقت سے ایک گیند دیوار پہ مارتے ہیں، جتنی طاقت سے آپ مارو گے اچھل کے آپ کے پاس آئے گا۔ آپ جتنی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو گے اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہوگی کہ آپ نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا، اتنی ہی برکتیں ہوں گی۔ تو جب آدمی اس اللہ والے سے عقیدت و محبت رکھے اور قبروں میں پہنچ کر کے یہ سوچے کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہو گیا ہے، کہ نظام الدین اولیاء پہ، صابر پیا کرنی پہ، مخدوم شاہ سمنانی پہ، وارث علی شاہ پہ اب ولایت ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ اب ہم کو جو ملے گا مخدوم کے ہاں سے ملے گا یا صابر پیا کریڈی سے ملے گا یا خواجہ اجمیری سے، ایسا نہیں۔ وہ راستہ تو قیامت تک کھلا ہے۔ وہ الا ان اولیاء اللہ
کی جو آیت کریمہ ہے، یہ قرآن پاک جب تک رہے گا، ساری آیتیں رہیں گی، تب تک یہ آیت بھی موجود رہے گی اور رہتی دنیا تک ولی پیدا ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم جب وہاں پہنچے تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ حلال رزق کھاؤ۔ ان کی طرز زندگی دیکھو کتنی صاف ستھرا زندگی ہے، چوری بدماشی نہیں ان کے اندر ہے، ان کی زندگی ذکر میں ہے، شکر میں ہے، رب سے لگاؤ میں ہے، ان کی زندگی گناہوں سے توبہ میں ہے۔ اگر یہ سوچ کے محبت سے جاتے ہو تو جن گروہوں کا یہ سوچنا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بجا ہیں، اوپر سے دیکھ رہے ہیں آدھا گلاس ہے خالی ہے، نیچے سے جو دیکھ رہے ہیں وہ اولیاء کرام کو نہ دیکھ کر کے وہاں کے لوگوں کے کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا جو ہے وہاں اللہ والا تو اپنا ذکر و شکر کر کے چلا گیا، ہمیں اس کی زندگی دونوں گروہوں کو، جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، دونوں کو یہ لینا چاہیے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے، اللہ کے قرب میں پہنچنے کا اس کے محنت و ضابطہ و دستور کیا تھا، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو وہاں لوگ پہنچ کر کے غلط کرتے ہیں ہمیں انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے عقیدہ کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا عقیدہ وہ رکھیں جو اولیاء کرام نے جو محنتیں کی ہیں، جو مشقتیں کی ہیں، اس کے اعتبار سے ہم اپنے عقیدے کو بنائیں۔ اگر عقیدہ ہمارا صحیح طرح سے کامل نہیں ہوتا، صحیح عقیدہ ہمارا نہیں بنتا ہے، تو ہم دونوں کے دونوں مجرم ہیں، ادھر سے بھی مجرم ہیں ادھر سے مجرم ہیں۔ تو جب اولیاء اعظام اور اولیاء کرام کا سلسلہ یہ بند نہیں، آپ بھی ولی ہو سکتے ہو، ہم بھی ولی ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز اور، زیادہ تر معاملات جو بحث مباحثے اکثر منظر عام پہ آتے ہیں وہ اولیاء کے لفظ پہ آتا ہے۔ صدیقین میں سے ہو، عابدین میں سے ہو، زاہدین میں سے ہو، متقین میں سے ہو، تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ جو زاہدین میں سے ہو وہی ولی ہے، جو متقین میں سے ہو وہی ولی ہے، جو صادقین میں سے ہے وہی ولی ہے۔ تو جب یہی لوگ ولی ہیں تو آپ بھی سچے ہو، آپ بھی ظاہری پرہیزگار 5 وقت نماز پڑھنے والے ہو۔ اعتراض خالی ولی کے لفظ پہ ہوتا ہے، اسی پہ آدمی کو جو ہے فتنہ فساد، اور اسی پہ اعتراض ہوتا ہے کسی سچے سے، کسی صالح سے، کسی زاہد سے، کسی پرہیزگار سے، کسی متقین سے۔ انہیں بتایا کہ اگر عابدین میں سے ہے، زاہدین میں سے ہے، صالحین میں سے ہے، صدیقین میں سے ہے، تو کسی کو کوئی صدیقین پہ اعتراض نہیں ہے، عابدین پہ کوئی اعتراض نہیں، زاہدین پہ کوئی اعتراض نہیں، متقین پہ کوئی اعتراض، جو بھی اعتراض ہے ولی پہ۔ تو یہی لوگ جن کو آپ اعتراض جن پہ نہیں کرتے ہو، جنہیں صادقین و متقین و عابدین و زاہدین و صالحین کہتے ہو، یہی لوگ تو ولی ہیں۔ اور ولی کون ہے؟ یہی لوگ ولی ہیں۔ لیکن ولی کا لفظ جو ہے، جو قرآن کریم میں آ گیا ہے، اس پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر دہشت نہیں۔ آپ بھی اگر پاکیزہ غذا کھاتے ہو، برائیوں سے بچتے ہو، اپنے دلوں کو، اپنے نفس کو تزکیہ کرتے ہو، پاکیزہ کرتے ہو، تو آپ صادقین، صالحین، عابدین، زاہدین میں سے ہو، تو آپ ولی ہو۔ اب اس میں جو سردار اولیاء ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی پاکیزہ زندگی، جس کا سارا خاندان ولایت کا کام تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم ابو صالح تھے، جن کی زندگی کے حال یہ ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سیب مشکوک کھا لیا جو دریا سے بہتا آ رہا تھا۔ اس سیب نے انہیں اتنا بے چین کر دیا، اور کیوں نہ کر دے، جو مشکوک غذا نہیں کھایا، پاکیزہ اور صاف ستھرا غذا کھایا ہے، اب اس کے اندر کوئی شبہ کا غذا جائے گا تو وہ خون برداشت نہیں کرے گا، جھگڑا کر لے گا، وہ ضبط ہی نہیں ہو پائے گا۔ تو جب ایسا مشکوک سیب بہتا ہوا لوگ کھا لیا بغیر مالک کی اجازت کے، تو ان کو بے چینی پیدا ہوئی، اور یہ گئے اس مالک سے اجازت لینے کے۔ ہم آپ کا کیا حال ہے؟ ہم آپ کو کیوں نہیں اثر کر دی؟ جب حرام کھاتے ہیں، غصب کا کھاتے ہیں، اس میں حلال کا شائبہ نہیں ہوتا، تو کسی کا حرام کھا لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور و چور دونوں کیا کسی کی برائی کرے گا؟ ہمارے اندر جب تزکیہ نفس نہیں تو ہم کسی کا ظلم سے کھا لیں، زبردستی کھا لیں، چھین کے کھا لیں، غصب کر کے کھا لیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہ ابو صالح بتا رہے ہیں کہ ان کی پاکیزہ زندگی، کبھی مشکوک غذا نہیں کھایا، نفس کے اندر کبھی شبہات کی چیز پیدا نہیں ہوئی، اب وہ بغیر اجازت کے مشکوک
خوب غذا کھا لیا تو اب خون برداشت نہیں کرتا ہے، اب اس کے خلاف لڑ رہا ہے، بے چینی پیدا ہوئی۔ 8-10 میل پیچھے ہٹ کر کے گئے اور جانے کے بعد پتہ لگا اس باغ کا مالک کون ہے، پتہ لگا عبداللہ سمئی، ایک بہت بڑا ولی کامل وہ بھی تھا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے، کیا معاملہ، بتایا سیب کی تلافی کے لیے آیا ہوں اور اس طرح سے ہم نے کھا لیا، ہمارے اندر بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ تو عبداللہ سمئی نے کہا تم سلسلے نسب بتاؤ، کہنے لگے ہمارا سلسلہ نور علی نور علی تک ملتا ہے۔ تو عبداللہ سمئی بڑے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو سیب تو میں معاف کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور تم کہو کہ اس شرط کو بغیر چونچرا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو صالح نے کہا بھائی سیب کی معافی کے لیے جو بھی شرط ہو مجھے منظور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بچی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے، ہاتھوں کی لنج ہے، پیروں کی اپاہج ہے، اس کو تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ شیخ بڑی غور و فکر میں پڑ گیا کہ یا خدا ایسی عورت سے شادی کرنا، نہ کھڑا ہو سکے، نہ ہاتھ اٹھا سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ دیکھ سکے، کیسے کرے شادی؟ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کی، غور و فکر کیا، سوچنے لگے جوانی چند دن کی مہمان ہے، جوانی عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، چند دن کی مہمان ہے، اس لیے اور یہ سیب اگر معاف نہیں ہوا تو ہمیشگی کی زندگی قیامت کا پکڑ جائے گا۔ اس لیے شیخ نے کہہ دیا کہ مجھے یہ شادی منظور ہے۔ ذرا آپ بھی اپنے سینے پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کہ جس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو، اگر تھوڑی سی بھچک پیر کے اندر لنگڑا پن ہو یا تھوڑی سی سانولی ہو یا تھوڑی سی تیز رفتار ہو تو کیا آپ شادی کرو گے؟ لیکن شیخ کو دیکھو کہ شیخ آخرت کی فکر اتنی پیدا ہو رہی ہے کہ ہر طرح کا شرط مجھے منظور ہے، اس لیے کہ جوانی چند دن کی مہمان ہے اور یہ زندگی بھی عارضی ہے، کہہ دیا مجھے منظور ہے۔ عقد ہو گیا، حرم سرا میں جب گئے تو داخل ہوئے تو لڑکی کھڑی ہو گئی، سلام کیا۔ شیخ ابو صالح واپس آ گئے تو عبداللہ سمئی کا کیوں واپس آ گیا؟ کہنے لگے کہ نکاح جس سے ہوا اس کے خلاف معلوم ہوتی، تو لڑکی کھڑی ہو گئی، سلام بھی کیا، سن بھی لیا، تو فرمانے لگے کہ یہ جو اوصاف و خوبیاں ہم نے بیان کی تھی یہ اس کے ظاہری نہیں، یہ اس کے باطنی اوصاف تھے، اس کے باطنی اوصاف تھے۔ اس نے اپنی زبان سے کبھی برا بھلا کسی کو نہیں کہا، اپنے آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اپنے ہاتھوں سے کسی کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے کچھ نہیں دیا، بغیر ماں باپ کی اجازت سے دروازے سے باہر نہیں گئے، یہ اس کے سب باطنی اوصاف تھے۔ اندازہ کرو کہ جس کا باپ اتنا نیک ہو، ایک سیب کی معافی کے لیے جو ہے اسی شرط منظور کرتا ہو، اور جس کی لڑکی کی خوبی اس کے باپ عبداللہ سمئی بیان کرتے ہو کہ وہ اندھی ہے اور لنگڑی لولی ہے، اس طرح سے بیان کرتے ہو، اس سے بیٹا غوث اعظم نہیں پیدا ہوگا، عبد القادر جیلانی نہیں پیدا ہوگا، ولی کامل نہیں پیدا ہوگا، کون پیدا ہوگا؟ اور شیخ کی زندگی، حضرت شیخ عبد القادر جیلان کے ایک شہر جیلان میں، ایران کے ایک شہر جیلان میں پیدا ہوئے 470 ہجری میں۔ ان کا اور باپ کی طرف سے ان کا سلسلہ حضرت حسن تک تھا، ماں کی طرف سے امام حسین تک تھا۔ اسی کو مجدد کہتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محیوتی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ اور شیخ کے پورا خاندان ولایت کا کام تھا۔ شیخ کی پھوپھی جن کا نام عائشہ تھا، بات ختم کر رہا ہوں، عائشہ تھا جن کا نام، وہ گیلان کے ایک شہر میں وہ بھی رہتی تھی۔ قحط سالی پڑ گئی، کچھ لوگ آئے دعا کرانے کے لیے کہ دعا کر دیجئے، بارش نہیں ہو رہی، خلق خدا بڑی پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہوتا ہے نا مسجدوں میں دعا ہوتی ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں ایسا ویسا ہے، سب مل کے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ والی ہے، صاف ستھرا ہے، اللہ کے قرب میں ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، صالحہ ہے، متقیہ، وہ پرہیزگار ہے، اللہ کے قرب میں ہے، وہ دعا کرتی ہے، فرماتی ہے بیٹھ جاؤ، گھر کے آنگن میں جھاڑو لگایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، رب آنا کنست فرشتہ انتا، اے میرے پروردگار جھاڑو میں نے لگا دی، چھڑکاؤ تو کر دے۔ ابھی صحیح طرح سے ہاتھ بھی دعا مانگ کے چہرے پہ پھیرا نہیں کہ موسلادھار بارش ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سارا گیلان نہال و خوشحال ہو گیا، بڑی موسلادھار بارش ہوئی۔ یہ کوئی انہی تک محدود نہیں ہے کہ یہ کام غوث اعظم کر سکتے ہیں یا عائشہ کر سکتی ہیں یا مخدوم کر سکتے ہیں یا ثابت کیا، آپ بھی اگر وہ قوت پیدا کرو، آپ بھی وہ عمل پیدا کرو، تو آپ بھی جس طرف ہاتھ اٹھا دو انشاءاللہ العزیز وہ کام ہو کے رہے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے بدن میں حلال غذا ہو، آپ کے بدن میں حلال کپڑا ہو اور آپ کے گھر میں حلال رزق ہو،
تو سوکھے درخت پہ نظر ڈال کے دیکھو نا، سوکھے گھاس پہ نظر ڈال کر کے وہ ہرا ہو جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی غم ہے، وہ ساری چیزوں سے بے فکر ہیں۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، ولی ہے کون؟ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کیا۔ ہم مولا تعالیٰ، اب وقت نہیں کہ زیادہ کچھ کہوں، مولا تعالیٰ سے دعا ہوں کہ رب کریم ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بہتر عمل اور ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم سے یہ دعا کرو کہ اللہ مشکوک غذا اور حرام غذا ہمارے بدن میں نہ آئے، جو اس لیے کہ ہم جس کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ مولا تعالیٰ بہتر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔